السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ٹائم آؤٹ کے ساتھ احمد وشی حاضر خدمت ہے۔ لائیو تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے متعلق نہیں، اینکر پرسن ہیں اور معروف اکثر ہم ان کو یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ پرائم منسٹر انہیں بڑا لائک کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مخدوم شہاب الدین صاحب موجود ہیں، اینکر پرسن ہے سیریل۔ ان کے ساتھ صحافی سلمان درانی صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ سب سے پہلے تو آج کی جو بھارتی جارحیت ہے اس کے حوالے سے مخدوم صاحب آپ ہمیں آگاہ کیجئے کہ یہ ایک طرف کرونا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کے رکھا ہے اور دوسری جانب بھارت کی ہٹ درمی اور جارحیت، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں دوشی صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ فار انوائٹنگ می۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پوری دنیا کو تو اب آ کے کرونا وائرس کا سامنا ہے، اور کرونا وائرس سے کسی نہ کسی طریقے چھٹکارا بھی حاصل کر لیں گے، اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے اس کی ویکسینیشن کے لیے بھی۔ لیکن دیر از اے بگر تھریٹ ان ساؤتھ ایشیا، اور ایک اور بہت بڑا وائرس ہے کرونا وائرس سے بڑا وائرس، مودی وائرس۔ تو یہ جو مودی وائرس ہے، دس وائرس آج 251 دن ہو چکے ہیں کشمیر کے اندر سیج ہے، لاک ڈاؤن ہے، اور یہ لاک ڈاؤن بھی دنیا کے لیے شاید نیا ہو لیکن کشمیریوں کے لیے نیا نہیں ہے، اور دنیا بھر میں تو کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، تو شاید اٹس اے ٹریلر فار دا ورلڈ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کہ وہ جاگیں اور تھوڑا سا کشمیریوں کا درد بھی سمجھیں۔ کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر رہا میں کرونا کو، لیکن بھارتی جارحیت آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے، کشمیر کے اندر ابھی بھی ڈور ٹو ڈور سرچ آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن چلے پھر بھی وہ آج کل کے دور میں جسٹیفائی کر لیں گے، ان کے فوجیوں میں کرونا کی تشخیص ہو چکی ہے اور ڈور ٹو ڈور سرچ آپریشن جاری ہیں، یعنی the biggest carrier of coronavirus right now in the occupied territory is the Indian Army itself۔ اور ہیومن کانٹیکٹ ہو رہا ہے ان کا بہت سے لوگوں کے ساتھ، انڈر رپورٹ کیا جا رہا ہے، میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے، لیکن پوری دنیا اس وقت جنگ دہشت گردوں نے، آئی ایس کی بات کروں جو داعش ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم کرونا کے دوران اپنی دہشت گرد کارروائیاں معطل کر رہے ہیں۔ طالبان نے افغانستان میں کہا ہے کہ ہم کرونا وائرس کے دوران کوئی ہم جھڑپ کی طرف نہیں جا رہے، بٹ دس مودی وائرس یہ اتنا سویئر ہے کہ یہ ایک طرح سے اسٹیٹ ٹیررزم ہے انڈیا کی طرف سے، کہ آپ ایل او سی پہ فائرنگ بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ملکوں کو ایک ساتھ اکٹھے ہونا چاہیے، ملکوں کو مل کے ایک سولوشن کی طرف آنا چاہیے، اور بھارت اشتعال انگیزی کر رہا ہے کیونکہ ان سے اپنا سنبھالا نہیں جا رہا۔ مودی صاحب کے پاس the only solution for کرونا وائرس was کہ باہر نکل کے برتن بجائیں، باہر نکل کے آپ دیے جلائیں، تو یا جو ان کا اپنا ہے، میں کسی مذہب کی توہین نہیں کروں گا لیکن ان کا اپنی ریمیڈیز ہیں، تو انہوں نے پھر بھی اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ہی ہیز ٹو فیڈ سم تھنگ ٹو ہز پیپل اینڈ دی آڈینس، تو آئی گیس یہی مودی صاحب کر رہے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی اس کرونا کی آڑ میں ہو رہی ہے، جیسے سرچ آپریشن کی آپ بات کرتے ہیں، بالکل ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، خاص کر کے مقبوضہ وادی کے اندر کرفیو کو لے کے یا دیگر سرچ آپریشن کو لے کے جو تشدد کی ایک فضا ہم سڑک پہ دیکھتے ہیں، جس کی فوٹیجز بھی آ رہی ہیں۔ آج جو پاکستان میں بلا اشتعال 3 سے 4 سیکٹر کو متاثر کیا گیا، تو یہ کتنا انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں یا جو بات کرتے ہیں اقوام متحدہ یا دیگر، وہ کہاں پہ ہیں اس ٹائم ایکٹیو؟ ایک بھی کہیں سے بھی بیان نہیں آیا، قابل مذمت کی ایک بھی بیانات ہم نہیں دیکھ رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی طاقتیں خاموش ہیں؟ نہیں، عالمی طاقتوں کا تو اپنا انٹرسٹ ہے نا، ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں جنہیں وہ ڈیل کریں گے اور جو کریں گے۔ اب اس سارے معاملے میں اگر ہم یہ بات کریں کہ آپ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں کہ جو عالمی طاقتیں ہیں اور جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے وہ بہت ہی گمبھیر بھی ہے، بہت مسائل بھی ہیں اس میں، اور جو بھارت کی طرف سے اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے، بھارت کی طرف سے جو بلا اشتعال سول آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پاکستان کین ناٹ ڈو دیٹ۔ پاکستان ان کی اس جارحیت کا مقابلہ اپنی جارحیت، اس طرح کی جارحیت کر کے نہیں دے سکتا۔ ایک تو ہماری فوج اس طرح کی کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں کرے گی، اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اس طرف بھی وہ ایسے لوگ ہیں جو جن کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، بٹ ہم نے ان کا بھی تحفظ کرنا ہے، ہم نے سرحد کے اس طرف ایل او سی کے اس طرف والوں کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ اور سیکنڈلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ اس ساری سچویشن میں بھارت کے اوپر کوئی ملک نہیں بولے گا، ان کا بولنا بنتا بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا ضمیر سو چکا ہے، اور عالمی ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے۔ اچھا چلے ہم اس میں سلمان درانی صاحب کو شریک گفتگو کرتے ہیں۔ درانی صاحب آپ یہ بتائیں کہ لاہور میں اطلاعات یہ ہے کہ 24 اپریل تک کا لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی ہے، اور وسیم اکرم پلس کی کیا اقدامات ہیں اس پہ ذرا کچھ آپ روشنی ڈالیں، اور سر جارحیت پہ کرنی اگر بات بنتی بھی ہے،
کرنی بنتی بھی ہے. جہاں شہاب نے کہا کہ دنیا کورونا سے لڑ رہی ہے اور پاکستان اور جو بھارت ہے وہ جو ہے پاکستان سے لڑ رہا ہے, اور پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. بات سمپل سی ہے کہ صرف لاہور میں جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ان کی تعداد جو ہے وہ 23 ہے, اور حالات اتنے تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اس کے اقدامات کرنے کی بجائے آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. سیم مطلب کراچی کی بات ہے, کراچی میں بھی آج جو ہے وہ ریکارڈ رپورٹ ہوئے ہیں آج جو ہے کورونا کے کیسز ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر ہم سیاست پہ بات کریں اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وسیم اکرم پلس جو ہیں وہ آپ حیران ہوں گے کہ وسیم اکرم پلس نے آج ہیلی کاپٹر سے کورونا کے حالات کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے پنجاب بھر کے, اور لاہور سے سٹارٹ کیا, ملتان خانی وال آگے اس طرف گئے ہیں. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اوپر سے حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں وہ تو سیلاب کے دوران لیتے ہیں, تو کورونا کے حالات کا جو ہے اس سے کیا تعلق کہ آپ ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے اگر آپ کو صرف جھولا لینا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن عوام کو ایسے پاگل تو نہیں. صحیح. پنجاب پورے میں مطلب کہ اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل پچھلے 24 گھنٹوں میں 74 کیسز ہوئے ہیں, اور 30 جو ہیں وہ آئے ہیں اپنے گجرات سے, اور سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ لاہور ہے. تو حساب لگائیں, میں وہی دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑ رہے تھے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہ سندھ میں جو ہے وہ معاملات زیادہ گمبھیر ہیں یا پنجاب میں, اور بلاول بھٹو صاحب کے بیان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے بہت زیادہ وہ سندھ میں کیا کر رہے ہیں, اور ان کے بیان کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہو رہی ہے. بات ہے سمپل کہ جتنے سندھ میں آپ کے صرف کراچی کے اندر سیل ہوئے ہیں علاقے, ابھی خبر ہے تازہ ترین کہ لاہور کے بھی تقریباً 7 سے 8 بڑے علاقے جو ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں, اور سیل کرنے ہیں ابھی مزید اس کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ کورونا کے کیسز وہاں سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ یہاں پر یورپ جیسے امریکہ جیسے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں, ان کو اقدامات بروقت کرنے چاہیے تھے. اور انہیں صاحب میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک تو آپ بات کریں اعلیٰ پنجاب کی عثمان بزدار صاحب کی, لیکن دوسری طرف آپ عوام الناس جو ہے وہ بالکل غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں پورے پاکستان کے اندر. اس پہ ہم مخدوم کی رائے بھی لیں گے شعیب صاحب کی کہ کیا وجہ ہے کہ عوام الناس ابھی تک اویئر کیوں نہیں ہو رہے, کمپین بھی چل رہی ہے, میڈیا بھی بہت کچھ بتا رہا ہے, اس کے باوجود عوام الناس میں غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے. جی مخدوم. دیکھیں دوستہ بیچ میں معذرت, تھوڑا سا میں اصل میں سفر میں ہوں تو اس وجہ سے نیٹ ورک کا بھی مسئلہ ہے, اس کے لیے پہلے آپ کے ناظرین سے بھی معذرت. دوسری ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ نے کہا کہ عوام میں اویئرنیس, اس پہ I'm sorry I'll be going in a very different direction. دورانی صاحب and I have been working on it. کل سے ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. اویئرنیس کون دے گا؟ اویئرنیس میڈیا دے گا. میڈیا یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مساجد بند ہونی چاہیے, میڈیا بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ مساجد ویران ہونی چاہیے, لیکن میڈیا ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نیوز چینل جو ہے وہ بند نہیں ہو سکتا. نیوز چینلز کے اندر کیسز آ رہے ہیں. لاہور میں 24 گروپ 6 کیسز اور بڑھتے گئے. آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں, کراچی میں ابھی جو آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا کیس آتا ہے آپ پوری یو سی کو سیل کر دیتے ہیں. ایک دفتر جس کے اندر 250 سے 300 شخص موجود ہے, اور وہ سیل جب ہوتا ہے اس میں اگر اللہ نہ کرے کوئی کیس آتا ہے تو اسے سیل کیا, اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جاتا. انتظامیہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہتی اور انہیں شتر بے مہار چھوڑا ہوا ہے. تو پہلے تو بات یہ ہے وی ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ بینگ جرنلسٹ, وی ہیو ٹو شو دیم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیا کو کمپلیٹلی آپ بند کر دیں, لیکن آپ صحافیوں کا استحصال نہ کریں, صحافیوں کو فورس نہ کریں. جو اس کام میں courage دکھانا چاہتا ہے well and good, but there are people who have kids, there are people who have families, اور vulnerable لوگ ہیں ان کے اپنے گھروں میں, لیکن وہ صرف اپنا چولہا جلانے کی خاطر وہ یہ کام کر رہے ہیں. ابھی کل ہم نیوز میں یہ کیس آیا اور دیکھا جائے تو وہ آدمی جس میں ہوا ہے, اللہ اسے صحت دے, ہی از اے ٹیکنیشین اور ہیٹنگ اور کولنگ کے لیے وہ رسپانسبل ہے وہ. اور جو بندہ ہے اس کی جاب ڈسکرپشن ہی ہے کہ اس نے آفس کے چاروں فلورز کے ہر کمرے اور ہر کونے کو وزٹ کرنا ہے اپنی ڈیوٹی کے دوران. تو اس وقت وہاں کے
और इट्स अ सेंट्रली हीटेड सिस्टम। तो पहली बात तो ये, और अवाम की जहां तक बात है, अवाम को भी आगाही देने की जरूरत है, लेकिन मसला यह है कि कोरोना से बड़ा थ्रेट एक और भी है, और वो है जाहिलियत। ये 70 साल के अंदर हमने इस कौम को जाहिल बनाया है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 7 या 70 दिन के अंदर सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया की कैंपेन्स चला के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को यूज करके आप इस जहालत को खत्म कर देंगे। आपको लोगों को एजुकेट करना है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन अल्लाह ना करे हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ भी जाना चाहिए कि इन द फ्यूचर अगर इस तरह का कोई पेंडेमिक आता है तो कौन पहले से तैयार हो। सही, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन एक तो आप हम न्यूज़ की जैसे बात करें तो क्या वहाँ पे खौफ और हरास का जो मंजर, क्योंकि आप हम न्यूज़ के साथ ही वाबस्ता हैं, तो उसके बाद जब ये केस सामने आया उसके बाद न्यूज़ रूम का क्या माहौल था, ये पूरे इदारे का क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद के? देखिए, मैं हम न्यूज़ से वाबस्ता था तकरीबन 1-1.5 माह पहले। मैंने हम न्यूज़ को खैराबाद का, और जहां तक सवाल है मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि कल जब ये खबर आई हम न्यूज़ की वाली, तो एडमिनिस्ट्रेशन डर गई कि ये सोशल मीडिया पे खबर आ गई है और इसे हमारा इदारा सील ना हो जाए, पब्लिक प्रेशर ना बन जाए। तो सोशल मीडिया पे इस खबर को डिलीट करवाने की कोशिश की गई और हर तरफ से डिलीट हो गई, तो मेरे प्लेटफॉर्म पे ये रुकी रही। तो मुझे कॉल्स करवाई गई। पहली बात तो ये कि हमारा मीडिया जो कि बगैर हर बंदे की खबर बनाने का शौकीन है, उसे अपनी खबर से सबसे ज्यादा डर लगता है। तो खबर से डरना नहीं चाहिए, खबर को एम्ब्रेस करना चाहिए। आप लोगों की खबरें चला सकते हैं। तो आज की अगर कोई बंदा खबर चला रहा है, इसी में एक चीज ऐड करता चलो, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे। कल वजीर इत्तलात पंजाब वो फयाजुल हसन चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो कह रहे थे कि जो सहाफी इस दुनिया से चले जाएंगे उनके लिए 10 लाख का पैकेज है। लेकिन हम ये देखें कि मीडिया मालकान को पैकेज मिलते हैं, लेकिन जो इदारे में अफराद काम करते हैं उनके मरने के बाद उनको पैकेज दिए जाते हैं। इसकी क्या वजह है कि उनकी हयाती में उनको कोई पैकेज उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा? जिंदगी में तो तनख्वाहें नहीं मिलती, पैकेज दूर की बात है, तनख्वाहें रुकी हुई हैं। अगर आपको 3 महीने पहले की तनख्वाह मिल जाए तो दैट इज एन अचीवमेंट, और उस पर सबर शुक्र करने का मशवरा दिया जाता है। हमारे मीडिया के अलमिये को मैं सिर्फ एक जुमले में उसे वो कर दूंगा, उसे डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि आपका जो एक रिपोर्टर बाहर जाता है, आपका जब एक कैमरामैन बाहर जाता है फुटेज बनाने के लिए, तो कैमरा इंश्योर्ड होता है, लेकिन जो रिपोर्टर और कैमरामैन है वो इंश्योर्ड नहीं होता। तो इस वक्त कदर इक्विपमेंट की ज्यादा है आदमी से या जो उसे ऑपरेट कर रहा है। तो इधर से आपको पता लग जाना चाहिए कि मीडिया मालकान के नजदीक मीडिया वर्कर की क्या हैसियत है। लेकिन हुकूमत की जानिब से अच्छा है, पंजाब हुकूमत ने जो इकदाम किया, बाकी दीगर सूबों को भी करना चाहिए, और वफाक में जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ इस तरह का पैकेज जरूर होना चाहिए। लेकिन अब मैं अगर हम न्यूज़ की जो बात हो रही थी मैं उसमें बताऊं कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत से लोगों की कॉल्स आई, लेकिन यकीन माने मुझे एम्प्लॉयज की 50-60 लोगों की कॉल्स आई और उन्होंने कहा कि यार हम एम्प्लॉयज हैं, हम इस पे बात नहीं कर सकते, आप प्लीज अपनी बात पे डटे रहें और इस खबर को प्रोपेगेट करें, क्योंकि वी आर अफ्रेड, हम चाहते हैं कि कुछ एक्शन हो। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम कोरोना की गुफ्तगू से अगर बाहर आए तो मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अगर गुफ्तगू की जाए तो जो चीनी बुरान का जो स्कैंडल सामने आया है, जिसकी रिपोर्ट 25 को आनी है, उसके हवाले से क्या अपडेट आपके पास, अंदर की क्या खबर है? देखें, मैं अंदर की खबरों पे ज्यादा यकीन नहीं रखता, और क्योंकि ये चीजें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन जो एक एनालिसिस है या जो देखने की बात है कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके जो नंबर्स हैं उन पे असर पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने एक ट्रेलर तो दे दिया है। और ये जो हमने इस चीज को इनिशियली कहा था कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई नहीं थी खान साहब की तरफ से, क्योंकि खान साहब ने एक दिन पहले ट्वीट करके कहा था कि मैं कार्रवाई फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद करूंगा। तो एक दफा फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो इमरान खान इज ऑल सेट टू डू अ क्रैकडाउन, और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो तैयार है। और ये काफी मसाइल गंभीर होंगे, स्पेशली कोरोना के क्राइसिस के दरमियान इस तरह का मुझे लगता है कि इसे डिले कर देना चाहिए था। ये कार्रवाई बाद में भी हो सकती थी, क्योंकि इससे हुकूमत भी गिर सकती है। जी, अच्छा, तो फिर ये खबर जो एक सामने आ रही है, बहुत से सीनियर सहाफ़ी भी इस पे बात करना चाह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और समरी जो है सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी तक पहुंच गई है। क्या इस बात में कोई सदाकत है या कोई? नहीं सर, ये 4 दिन हो गए इस खबर को। 48 घंटे आइन कहता है कि अगर 48 घंटे के अंदर सदर पाकिस्तान को वजीर आजम पाकिस्तान असम्बलियाँ तहलील करने की समरी भेजते हैं, तो अगर 48 घंटे के अंदर सदर पाकिस्तान उसे नहीं अप्रूव करता तो वो असम्बलियाँ तहलील तस्वर होती हैं। तो इसमें हकीकत तो इधर से खत्म हो गई कि 48 घंटे गुजर चुके हैं, 48 घंटे से डबल टाइम हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता दिस वाज जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो इस्लामाबाद में होती है। बीच में 1.5-2 हफ्ते पहले वजीर आजम के इस्तीफे की खबर भी चली थी।
کہ وزیر اعظم کے اختلافات ہو گئے لاک ڈاؤن کے معاملے پہ اسٹیبلشمنٹ سے اور استعفیٰ دے رہے ہیں, یہ چلتی رہیں گی, یہ ہوتا رہے گا. اچھا اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, اگر ماحول کو چینج کریں تو کیا اپڈیٹ ہے کہ آنے والے دن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ٹھیک ہیں, کیونکہ آپ پنڈی سے بھی رابطے میں ہیں مسلسل, تو بتائیں کہ ان کے ساتھ اس ٹائم اختلافات کی جنگ تو نہیں چھڑ گئی؟ نہیں, پنڈی میں میرے کافی دوست ہوتے ہیں, پنڈی میں میرا آنا جانا لگا رہتا ہے, میری یونیورسٹی پنڈی میں ہے غالباً, تو پنڈی میرا روز آنا جانا لگا رہتا ہے اس توسط سے. اس کے علاوہ اور پنڈی میں میرے کوئی رابطے نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے پنڈی بولا, درانی صاحب بیچ میں کود پڑے ہیں اس ڈسکشن میں. تو وزیر اعظم عمران خان, میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ آج شہاب الدین مخدوم آیا ہے تو آج میرے انٹرنیٹ کو کوئی مسئلہ ہو گیا, حالانکہ سفر میں یہ ہے اور میرے انٹرنیٹ کو جو ہے کچھ ایشو ہے, مجھے اس پہ تحفظات ہیں, اور یہ سفر میں میں ہوں لیکن سفر آپ کریں گے, بات یہ اچھا سفر میں کر رہا ہوں. تو دراصل بات یہ ہے کہ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کہیں جا رہی ہے. سول ملٹری لیڈرشپ از آن دا پیج. اختلافات اگر تھوڑے سے ہوں بھی تو وہ حل ہو سکتے ہیں, ہو چکے ہیں. اچھا سر اصولی طور پہ تو معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ خان صاحب کو کے ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں رہا, اور کوئی اصولی جواز نہیں ہے خان صاحب کے پاس کہ وہ اس وقت تو اپنے عہدے پر رہیں, کیونکہ وہ انسان جو عہدہ سنبھالنے سے پہلے کنٹینر پہ کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جو لیڈرشپ اچھی ہو, نیک ہو, ایماندار ہو, تو نیچے کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں خان صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ خان صاحب اب ٹھیک ہیں, اب آ گئے اوپر, اب نیچے کوئی مائی کا لال کرپشن نہیں کر سکے گا. اور جب کسی نے کوئی کرپشن کی تو خان صاحب جو ہے وہ کرپشن خود ہی اس بندے کو پکڑ کے باہر کر دیں گے. حالات جو ہیں اس سے الٹ جا رہے ہیں. خان صاحب جو ہیں, اب خان صاحب اس وقت سب سے پہلے میرے مطابق تو رسپانسبل ہیں اس چیز کے. خان صاحب سے سوال ہونا چاہیے, کیونکہ حکمران سے سوال ہونا چاہیے, کیونکہ تمہارے ناک کے نیچے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین جیسے آپ کے دوست اور یہ تمام فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو سوال تو وزیر اعظم سے ہونا چاہیے کہ آپ نے پہلے فائدے اٹھائے ہیں ان سے, اب آپ بتائیں کہ آپ نے جو فائدے اٹھائے ہیں وہ جسٹیفائڈ کیسے ہیں. دوسری بات یہ کہ آج جو کوششیں کی جا رہی ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے, وہ دخل اندازی نہیں ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک وزیر اعظم ہوا کرتے تھے نواز شریف صاحب, وہ جب کسی کو عہدے سے ہٹاتے تھے اور کوئی عہدہ دیتے تھے اور ایسے کروشل وقت کے اوپر, تو پھر ان پہ سوال اٹھتے تھے کہ یہ دیکھا یہ کرپٹ لوگ ہیں اور یہ مافیا کبھی جو ہے وہ. تو آج بھی خان صاحب کو ان سوالوں کے جواب دینے ہیں, عوام کو جو ہے وہ اعتماد میں لینا ہے کہ یار وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں. صاحب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ بالکل میاں نواز شریف صاحب پتہ نہیں انہوں نے کسے کرپشن چارجز پہ عہدوں سے ہٹایا یا کارروائی کا بھی کہا یا رپورٹ بھی پبلک کی, کیونکہ جہاں تک ہمیں عادت ہے منصور علی خان صاحب ہیں درانی صاحب کے ہم خیال, ہمارے اینکر بڑے قابل, انہوں نے ایک ٹویٹ کی اس رپورٹ کے بعد جب اس رپورٹ کو پبلک کیا گیا, اور انہوں نے درانی صاحب کی بات کو ایک جملے میں بیان کیا, اور انہوں نے فرمایا منصور علی خان صاحب نے کہ بچہ فیل ہو گیا ہے, لیکن ہم اس بات پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ بچہ اپنا رپورٹ کارڈ خود گھر لے کے آیا ہے. اور اس پہ بڑی واہ واہ کی گئی پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے. بٹ میں اس پہ ایک چھوٹی سی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل ہم نے بھنگڑے ڈالے ہیں کہ بچہ فیل ہوا ہے اور بچہ رپورٹ لے کے خود گھر آیا ہے. اس کی ایک وجہ ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو بچہ تھا نا اس میں بڑے مسائل تھے. وہ نہ صرف فیل ہوتا تھا بلکہ وہ 2 ٹیچروں کو ساتھ ملاتا تھا, اپنے رپورٹ کارڈ کو کہتا تھا کہ میں جیت گیا ہوں, میں فرسٹ آیا ہوں. وہ گھر آ کے بھنگڑے ڈالتا تھا, وہ مٹھائیاں تقسیم کراتا تھا, اور اس کے بعد وہ کیا ہوتا تھا جب 2-3 مہینے بعد بیچارے ان پڑھ پیرنٹس کو پتہ چلتا تھا, وہ رپورٹ کو اردو سے انگریزی میں یا انگریزی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا, تو پتہ چلتا تھا بچہ فیل ہوا ہے, پاس نہیں ہوا پپو. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں ایسے لوگوں کا سامنا تھا, تو اب اگر ہمیں ایسا بچہ مل گیا جو ایٹ لیسٹ ایماندار ہے, جو فیل ہوا ہے اور اس نے بتا دیا کہ ہاں بھائی میں فیل ہوا ہوں اور یہ میری رپورٹ ہے, یہ میری کارکردگی ہے, تو ہم اس پہ ہی خوش ہیں, کیونکہ اٹس بیٹر دین دیٹ. بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. درانی صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ 70 سالہ تاریخ میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ رپورٹ پبلک ہوئی. دوسری جانب یہ ہے کہ جو رپورٹ تھی واجد ضیاء کا ذکر کیا جائے, یہ وہی واجد ضیاء ہے جن کو تحریک انصاف جو ہے, ایک بات سن لیجیے, تحریک انصاف واجد ضیاء کے حوالے سے جو باتیں کرتی تھی, نون لیگ کہہ رہی تھی کہ واجد ضیاء جو ہے وہ انتہائی کرپٹ آدمی. آج جب یہ رپورٹ آتی ہے اور وہی نون لیگ ہے واجد ضیاء صاحب کو ہیرو قرار دے رہی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ واجد ضیاء بدل گئے یا یہ سسٹم بدل گیا؟ کیا وجہ کیا؟
جی درانی صاحب. درانی صاحب سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ آپ جواب دے دیں مخدوم شہاب صاحب, آپ جواب دے دیں. درانی صاحب سے شاید رابطہ ان کے نیٹ کا پرابلم آ رہا ہے. جی میرا بھی رابطہ بیچ میں سے منقطع ہوا, بحال ہو گیا. آپ سوال دہرا دیں, میں سوال سن نہیں پایا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 70 سالہ تاریخ میں آج تک ہمیں اس طرح کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایبٹ آباد کمیشن جو بنا تھا وہ رپورٹ وہیں پہ رہ گئی. جسٹس جاوید اقبال صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے, اس طرح دیگر جو رپورٹس ہیں آج تک منظر عام پہ نہیں آئی. ایک ایسی رپورٹ جو اپنی اچھا, مجھ سے میرا اصل میں انٹرنیٹ بڑا مسئلہ کر رہا ہے. میں نے شہاب صاحب کی بات بھی آدھی سنی ہے. اچھا, آپ سے مجھ سے پوچھا ہے. اچھا نہیں, بات کہ آپ اس وقت اس کا آپ کے نیٹ کا کوئی ایشو ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ شہاب صاحب سے اس پہ رائے لی جائے. شہاب صاحب, ایک رپورٹ منظر عام پہ آتی ہے جو اپنی گورنمنٹ اپنے خلاف ایک رپورٹ سامنے لے کے آتی ہے, تو یہ وہی واجد ضیاء ہیں جن کے بارے میں نون لیگ کے خیالات کچھ اچھے نہیں کہ آج کل وہ ان کو ہیرو سمجھیں. تو کیا وجہ ہے کہ ایک شخص ایک دم پہلے وہ بیڈ کریکٹر میں ہوتا ہے پھر گڈ بک میں آ جاتا ہے؟ سر اپنے ہی خلاف رپورٹ جو ہے آپ کو معلوم بھی سر ہے, بات یہ ہے آپ کو میں اس اس پہ چیز یہ کا کہنا چاہتا ہوں, علم بھی 70 ہے سال کہ میں وہ اگر اپنے انپریسیڈنٹڈ خلاف پہلا ہی کچھ رپورٹ ہوا جو ہے وہ کس کے کہنے پر پبلک کی جاتی ہے. اور یہ بھی بتائیے نا ساتھ میں کہ تھریٹس کون دے رہا تھا, اور سامنے آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں عمران خان صاحب کی ہے, یہ وہ بچہ ہے جو رپورٹ کارڈ جو ہے گھر لاتا ہے خود دکھاتا ہے. تو جو گھر لاتا ہے خود دکھاتا ہے وہ عوام سے معافی بھی مانگے نا, وہ عوام کے سامنے کہے کہ جی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, جو میں معصوم تھا اور میرے نیچے جو ہے وہ جہانگیر مجھے پاگل بناتے رہے. اس بچے کو, اس معصوم بچے کو استعفیٰ بھی دینا چاہیے نا. یا پھر آپ اس کو مثال بنا کر لوگوں کو دوبارہ چکمہ دے رہے ہیں کہ 70 سال کے بعد ایک ایسی رپورٹ آتی ہے جس میں حکومت اپنے ہی خلاف جو ہے وہ لوگوں کو, اور بتانا ضروری نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کتنے کرپٹ ہیں, اب لوگوں کو صرف ایکشنز چاہیے. تو وہی تو درانی صاحب کہا گیا ہے, 25 تاریخ بھی دے دی گئی ہے, ریکارڈ نہیں جلوایا گیا. انیشل رپورٹ آنے کے بعد یقین نہیں مانے فورینسک رپورٹ سے پہلے ریکارڈ نہیں چلا. انہوں نے کہا ہے کہ 25 تاریخ ہوگی اور 25 تاریخ کو ہی کارروائی ہوگی جب فورینسک رپورٹ آ جائے گی, اور کوئی زیادہ دور کی نہیں دی ہے, آپ کو چند دنوں کی بات ہے. اٹ ول بی ان فرنٹ آف یو. تو اگر آپ ایک لکھ لیں پریزیڈنٹ 25 تاریخ کو جہانگیر ترین صاحب کو کلین چٹ ملنے والی ہے, یہ آپ لکھ لیں. اچھا, پھر دورانی صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں 6 شوگر ملز مالکان جو ہے وہ ملوث ہیں. اس میں عمران خان کے اتحادی ڈال دیجئے تو یہ 4 بنتے ہیں, جو 2 باقی ہیں, اومنی گروپ ہے یا شریف باقی گروپ سے, ان کے بارے میں اگر کاروائی کی جائے تو کیا یہ وہ کہیں گے کہ حکومت ایک بار پھر بدلہ لینے جا رہی ہے اپوزیشن سے؟ کیا یہ درست بات ہوگی کہ سر 6 کو سزا ہونی چاہیے؟ اومنی گروپ کی بات تو آپ تیسرے درجے پہ کرتے ہیں. آپ پہلے درجے کے سب سے پہلے درجے پر آئیں تو آپ جہانگیر ترین کا نام لیں. جی جہانگیر ترین کے میں یہ بعد چاہ آپ رہا ہوں, میں دوسرا یہ عرض لیں کر تو رہا پھر ہوں آپ نے پی ٹی خسرو آئی کے بختیار کا اور ان نام کے لینا ہے. اتحادیوں کو ڈال خسرو بختیار کے بعد اگر آپ نے لینا ہے تو سن لیں اس نے, ہاں آپ اس کے بعد جب بینیفیشریز کا نام لیتے ہیں تو نون لیگ کے ایک بہت بڑا نام ہے, ان کا نام لیں. اس کے بعد جب آتے ہیں تو چودھری برادران ہیں جو کہ آپ کے اپنے الائز ہیں. اس کے بعد جا کے کہیں اومنی گروپ کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے. تو پھر سمپل سی بات ہے, یہ جو چودھری برادران نے آج خواجہ سعد رفیق سے ملاقات کی ہے اور اندر کھاتے یہ کیا معاملات چل رہے ہیں, میرا تو خیال ہے کہ معاملات یہ جو کولیشن والے ہیں نا, یہ بہت جلد ٹوٹنے والے ہیں. میں اور یہاں پہ درانی صاحب سے صرف ایک وفاداریاں سوال کہیں پوچھنا اور چاہتا بدلنے ہوں, والی. ویری سمپل کوسچن, ناٹ ایون این ایم سی کیو, ملٹیپل چوائس کوسچن بھی نہیں دوں گا آپ کو, میں یس اور نو والا سوال دیتا ہوں, بہت آسان ہے. کیا واجد ضیاء نے یہ رپورٹ دی ہے, کیا آپ اس رپورٹ سے متفق ہیں؟ آٹا اور چینی, کیا جہانگیر ترین آٹا چینی چور ہے؟ بالکل اس کا لیکن مطلب اس ہے چیز سے آگے, بھی ہاں نہیں, آگے کوسچن بھی تو ہے نا, بالکل کے بعد ایک اور کوسچن ہے. ایک اور کوسچن یہ ہے آپ سے کہ کیا واجد ضیاء نے صحیح رپورٹ بنائی ہے؟ یار آپ مجھے کا نمائندہ نہ سمجھیے,
میں اس مجھے وقت صاف بھی آپ جب کی نواز شریف کے خلاف بھی کوئی آپ کے بات نہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو پورا کیجئے کہ کیا یہ واجد ہاں ضیاء صاحب نے خود رپورٹ بنائی اور آپ اس ٹھیک سے رپورٹ، اچھی رپورٹ بنائی ہے، اچھی رپورٹ بنائی ہے واجد میں ضیاء، کہہ رہا ہوں اچھے افسر ہیں. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ واجد ضیاء صاحب کے اوپر پریشر کہاں سے آیا؟ اب واجد ضیاء واہ واہ صاحب واہ واہ کے واہ، علاوہ پریشر یعنی اینڈ پہ واجد ضیاء اچھا، واجد ضیاء برا نہیں، پریشر کون پریشر ڈال رہا ہے؟ نو ون از پریشرائزنگ اینی ون، سب مفروضوں پہ نہیں نہیں بات سر، کرتے. ایک منٹ شاہد صاحب جی، وہی واجد ضیاء صاحب ہیں جن کو نون لیگ کہتی تھی کہ یہ بالکل کریکٹر لیس آدمی ہے، آج وہ رپورٹ آنے کے بعد وہ کیسے اچھے ہو گئے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک شخص دونوں سر بس طرح وہی سے بات ہے نا کہ عدالت اگر نواز شریف کو نااہل کرتی ہے تو عدالت بری، عدالت مشرف کو پھانسی دیتی ہے تو عدالت اچھی، عدالت نواز شریف کو اندر ڈالتی ہے تو عدالت بری، عدالت نواز شریف کو ضمانت دیتی ہے تو درانی صاحب کہتے ہیں عدالت اچھی. وہی بات ہے، واجد ضیاء جس شہاب نے الدین نواز شریف کے صاحب خلاف رپورٹ بنائی، وہ واجد ضیاء کریکٹر لیس تھا، وہ واجد ضیاء بھائی کسی کی نہیں سنتا تھا، وہ واجد ضیاء کرپٹ تھا، وہ واجد ضیاء غلط تھا. آج واجد ضیاء کی رپورٹ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، واجد ضیاء کی اس رپورٹ کا ایک ایک حرف جو ہے وہ ان کے لیے صحیفہ بن گیا، اور ایک ایک حرف پہ ایسے اعتبار اچھا کر رہے ہیں کہ شہاب ان کا الدین دل ہے کہ صاحب، وزیر اعظم بھی استعفیٰ دے دے، جس نے خود یہ انکوائری سٹارٹ کروائی. یہ وہی بات ہے کہ واجد ضیاء کہے کہ میری انکوائری میں یہ فیصلہ ہوا ہے، یا ایک انکوائری یا تفتیشی افسر ہے وہ کہے کہ بھائی انکوائری میں یہ آدمی غلط ثابت ہوا، میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں. وہ کیوں استعفیٰ دے بھائی؟ اٹس عمران خان ہو ڈیڈ دیٹ، عمران خان نے یہ کمیشن بنایا، عمران خان نے یہ انکوائری لانچ کی، عمران خان نے یہ انکوائری پبلک کی، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اسے مان لینا چاہیے، کچھ نہیں جاتا. نہیں لیکن آپ اس میں یہ چیز ایڈ کیوں نہیں کرتے؟ آپ میری بات سنیے. ایک تو یہ آپ کی جیسے کام ختم نہیں ہونا، یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیویزم ہے. شہاب صاحب، درانی صاحب، لو یو ٹو. اس کا مطلب ہے نواز شریف کا چیپٹر ابھی بند کر کے فی الحال اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ آج کی رپورٹ آج کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہے. اور واجد ضیاء کا جہاں تک سوال ہے، آپ نے کہا کہ نواز شریف نے یہ کہا، درانی صاحب نے نہیں کہا، درانی صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. نواز شریف اور ان کی پارٹی نے جو پروپیگنڈا کیا، جس طرح بھی کیا، وہ حالات کے مطابق آپ تھا، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. لیکن کیا وہ سوال آج کے سوال کو انویلیڈیٹ کرتا ہے؟ کیا آج کا واجد ضیاء یا آج کے واجد ضیاء کی بنائی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر جہانگیر ترین کہتا ہے کہ یہ میرے کریکٹر کے اوپر سوال ہے اور یہ میرے خلاف جو ہے وزیر اعظم کا کوئی قریبی آدمی میرے خلاف سازش کر رہا ہے؟ تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس وقت بہت بڑی دراڑ پیدا ہو چکی ہے اور یہ سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شہزاد اکبر نے جو پہلے دن میں نے آپ سے سوال کیا تھا، بلکہ آپ کو سب سے پہلے کال کی تھی، کہ شہزاد اکبر کس ڈاؤٹ کی بات کر رہا ہے؟ وہ کس آدمی کی بات کر رہا ہے کہ کون ہے مائیکا لال جس نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم پاکستان کو دھمکی دی کہ جناب آپ یہ کر کے دکھائیں پبلک؟ تو یہ کون ہے؟ آپ اس پہ بات کریں نا، اور یہ کریں کہ یہ انکیپیبلٹی کس کی الٹیمیٹلی کس نے بینیفٹس لی ہیں؟ بینیفٹس اگر اس نے لیے ہیں تو پھر آج عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں خود ہوں اس چیز سے. تو عمران اچھا خان کتنی دور تک جا سکتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو بچانے کے لیے؟ نہیں دورانی صاحب، ایک سیکنڈ، اس میں دو تین چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو واجد ضیاء کے حوالے سے، اب وہ پہلے وہ بیڈ کریکٹر میں تھے، اب گڈ بک میں آ گئے، ٹھیک ہے. اس کو ابھی جو چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب ہے، یہ جب ایبٹ آباد کمیشن کے سربراہ تھے تو سارے کہہ رہے تھے کہ ان سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے، یہ ہیرو ہیں اس رپورٹ کے، ایبٹ آباد کمیشن کے. جب وہ چیئرمین نیب بنے تو اس کے بعد ان پہ اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے. یہ تو ہماری مطلب سیاسی، آپ سمجھ لیے کہ بچپنا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ سیاسی جماعتوں میں موجود ہے. جہاں سر تک یہ بچپنا نہیں شہزاد، ہے، نہیں یہ اس حقیقت سے اس حقیقت کو آپ کیسے رد کر سکتے ہیں کہ آپ کے ادارے آپ کی پرسنالٹیز سے کمزور ہیں؟ آپ کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ، چاہے آپ کا ایف آئی اے کا چیئرمین ہو، چاہے آپ کا نیب کا ہو، چاہے جو بھی ہو، دے آر انڈر کنٹرول آف کسی کے تو کنٹرول میں ہیں. یہ شہاب نہیں صاحب کون ہے ڈینائی نا، کریں کون ہے کہ بتائیں، نہیں کون ہے، آپ کس کے بتا دیں کنٹرول میں ہے؟ کون ہے. ہاں مجھے نہیں پتا، شہاب صاحب مجھے نہیں پتا کس کے اچھا کنٹرول میں ہیں ٹھیک ہے، سارے اب آپ ادارے، کو ایف نہیں آئی اے، پتا، واجد ضیاء صاحب. سب کو پتا ہے سر کس کے کنٹرول میں ہے. سٹارٹ سے ہی آپ کو معلوم ہے کہ جو پاناما کے کیس سے صرف ایک چھوٹی سی بات تھی. آپ صرف سر آپ 4 آپ حلقوں کی یہ بات کہہ لے رہے لیں. کہ جہانگیر ترین پاناما صاحب جو نے ہے تو پاکستان یہ کی بھی کچھ انکشاف عدالت کر دی دیتی ہے، سر. جہانگیر ترین صاحب نے تو یہ بھی انکشاف کر دی ہے کہ 2013 کے الیکشنز جو ہیں وہ ہم بہت بری طرح سے ہارے تھے. تو آپ خود تو حساب بالکل ہارے لگائیں. تھے. اور تو یہ خان خان صاحب ہاں خان وہی صاحب بہت آج وہ عدالت نے ثابت کر دیا تھا نا کہ بس ٹھیک ہے، اس میں 4 حلقوں کا معاملہ تو کلیئر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ
نہیں یہ بھی تو پتہ چلے کہ بھائی پاناما والا جو معاملہ ہے اس میں کتنے معاملات ملوث تھے. اس میں ڈان لیکس کا معاملہ بھی تھا, اس میں مریم کے اوپر آپ نے الزامات جو لگائے, اور سب سے بڑی بات آپ جو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کی سوشل میڈیا ٹیمیں جو ابھی بھی جو ہے وہ متحرک ہیں, گالیاں دینے میں سب سے نمبر 1 ہے اور الزام لگانے میں. بعد میں جو پتہ چلتی ہے کہ بات جو آپ ڈان لیکس کا بھی معاملہ نہیں ہے, معاملہ پاناما کا بھی نہیں ہے, معاملہ جو ہے مرضیوں کا ہے, مرضی کے مطابق بندہ نہیں. نہیں, کون کر رہا ہے یہ مرضی, کون کر رہا ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ ہاں رہا. مجھے بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا. سر درانی صاحب کو پتا ہے, بتا نہیں رہے. وہ والی میں یہ کامران علامہ خان والی ضمیر بات اب میں اختر تو نقوی دہرا نہیں بن گئے سکتا. ہیں, یہ علامہ ضمیر اختر نقوی بن گئے ہیں. یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی سب کچھ کرا رہا ہے, میں پوچھ رہا ہوں کون, یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں بتاؤں گا. وہ بھی بتا دیں. بہت اچھا. یار یار نہیں, میری بات سنیے. اب میں کامران خان والی بات دہراؤں گا کہ آپ کوئی کاکے مننے تو نہیں ہے, چھوٹے بچے تو نہیں ہے جو آپ کو نہیں پتا یا عوام کو نہیں پتا, سب کو سب پتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکلوانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ اور بات ہے. نہیں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک دیکھیں, عدالت نے میاں نواز شریف صاحب کے آنا ساتھ چاہ رہا ہوں یہ کہلوا کے. وزیر اعظم اور سر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بات سمپل سی ہے کہ کسی ادارے کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے. میرے پاکستان کو اسی چیز سے خطرہ ہے. نہیں, نہیں میں ہونی آپ سے چاہیے, یہ کہہ بالکل بہترین بات ہے. ادارے بالکل دیکھیں, آپ جب میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو تب بھی عدالتیں آزاد تھی, جب ان کو ضمانت ملی تب بھی تو عدالت نے ضمانت دی. تمام دونوں فیصلوں سر کو آپ منع تسلیم کر دیا میاں گیا نا. صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اب آپ آگے آئیں. اب آج کی بات کریں, 11 اپریل کی بات کریں, آج کے حالات پہ بات کریں. آپ کیوں کسی سیٹ کے لے جا نہیں رہے ہیں سر, آدھی جس کا کوئی ایکویشن مطلب ہی نہیں ہے نا کوئی نہیں, مقصد. بالکل آپ درانی صاحب غلط بات کر رہے ہیں. دوشی صاحب از رائٹ, آپ آدھی ایکویشن نہیں پڑھ سکتے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایکویشن بیلنس کرنے کے لیے ہمیں پچھلی آگے تو آپ ایگزامپل دینی پڑے گی. آپ آدھی ایکویشن جی کو پڑھ کے کسی نہیں جا سکتے. آپ کو اس چیز کو بیلنس انٹرنیٹ کا دوبارہ مسئلہ آ گیا, جی آئی تھنک سو. یا میرا خیال ہے شہاب الدین کا مسئلہ ہے. شہاب الدین صاحب کی طرف سے چونکہ وہ سفر میں ہیں تو انٹرنیٹ کنیکٹ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل دیکھیں, وہ بجا فرما رہے ہیں, اگر میری آواز سن پا رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کو جب ہم ایگزامپل اس وجہ سے ماضی کی دیتے ہیں کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ادارے بالکل آزاد ہیں. میاں صاحب کو جب سزا دی تب بھی سپریم کورٹ نے دی, جب ان کو ضمانت ملی تب بھی عدالتوں نے ضمانت دی. اب جب یہ واجد ضیاء ہے, یہ بھی ایک ادارے کو لیڈ کر رہے, جب یہ رپورٹ لے کے آتے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں, ان کو کام کرنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ جو اختیارات ان کے پاس ہیں, اس حوالے سے انہوں نے رپورٹ پبلک بھی کر دی. وہ 25 کو اس پہ فیصلہ بھی دینے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بالکل اس پہ کاروائی ہوگی. اور پاکستان کو آپ کو پتا ہے, شوگر مافیا ہو یا دیگر مافیا ہمیشہ سے یہاں پہ تگڑا رہا ہے, تو اس کو مقابلہ کرنے کے لیے کسی فرد نہیں واحد اچھا, بات آپ کی ادارے بالکل ٹھیک ہے دوشی صاحب, بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میک اٹ کلیئر. جی 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 بولیے سر لیٹ می میک اٹ سو سمپل ٹو انڈرسٹینڈ, اور کنکلوژن کی طرف میں اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بات سمپل سی ہے. اگر آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں تو اداروں پہ جو پریشرز ہوتے ہیں دوسرے اداروں اور شخصیات کی طرف سے, آپ اس چیپٹر کو بند نہیں کر سکتے. یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں. کم از کم آپ یہ چیز یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2018 کے الیکشنز میں کون تھی, یہ سب کو معلوم ہے. شہاب الدین مخدوم بھی ہیں یہیں بیٹھے ہیں, میں بھی یہاں بیٹھا ہوں. اب اس میں پاکستان جیسے ریجن کے اندر آپ کم از کم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ کم از کم آپ جب بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی, جب آپ بات کرتے ہیں پالیٹکس کی, جب آپ بات کرتے ہیں لوگوں کی, تو ہم اداروں کی کارکردگی پر جس وقت کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل واجد ضیاء کی اب کی بات جب رپورٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو ہم اس چیز کا بھی جائزہ لیں گے. اور یہ بڑی عقل مندانہ بات ہے کہ اس چیز کا بھی جائزہ لیں کہ بھائی یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک ہی ایکویشن کو پکڑ لیں
اور ایک ہی چیز پہ ایک ہی لائن پہ چلتے ہوئے کنکلوژن نکال لیں. تو بات سمپل نہیں ہوتی. پولیٹیکل ڈائنامکس میں رہتے ہوئے ہمیں چیزوں کو چاروں اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے ادارے جو ہیں وہ کتنے آزاد ہیں کتنے آزاد نہیں ہیں, یہ حالات اس کا جائزہ لیتے ہیں اور حالات جو ہیں اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آج جہاں حکومت کھڑی ہے اور جہاں ادارے کھڑے ہیں وہ صرف اپوزیشن نہیں بلکہ میڈیا کی طرف سے بھی یہ اب ظاہر ہے سارے کی ساری ایک بیانیہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں. اب تو خیر اب تک تو صرف بات کر رہی تھی اپوزیشن, لیکن اب جو ہے میڈیا اور بھی طاقتیں بات کر رہی ہیں اس چیز کے اوپر کہ ان کے اوپر ہمیں سوال اٹھانے چاہیے کہ آج جو ہیں اپنے لوگوں کے اوپر جب یہ بات آتی ہے, جب اپنے اوپر کرپشن کے کیسز آتے ہیں تو یہ اپنوں کو کیسے بچائیں گے, ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اور ان کا امتحان ہے آج کہ یہ لوگ یہ عوام کو اس وقت یہ دس از دا کروشل ٹائم جس وقت آپ کو ایک دے دی جا رہی ہے, حال سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو جتنی شخصیات اور جو ملوث ہوتی ہیں یہ چیزیں, مطلب کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادارے کس طرح سے ملوث ہوتے ہیں, شخصیات کیسے ملوث ہوتی ہیں, کون کیسے پریشرائز کر رہا ہوتا ہے. یہ حالانکہ عرصے سے چلی آ رہی ہے, لیکن یہ جو لمحہ ہے وہ لمحہ عوام کے سمجھنے ہے تو وہ کیسے عمل اس میں انٹرفیئر کرتی ہیں, جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, یا پھر اگر غیر سیاسی شخصیات ہیں تو ان کا کتنا عمل دخل ہو سکتا ہے. تو عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, عوام کو اس پر کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان ڈیبیٹس کی ضرورت ہے کہ وہ واجد زیاد جو آج جو رپورٹ فارغ کر رہا ہے دے رہا ہے وہ کل اس کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھ رہے تھے, کون اٹھا رہا تھا, نواز شریف اٹھا رہا تھا. ہمیں آج کی ضرورت ہے, آج ریلیونسی بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت جو اکاؤنٹیبل ہے ہمیں اس سے جواب لینے کی ضرورت ہے. اگر ہم پچھلوں کی ایکویشنز ہی بناتے رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان حقائق سے اسکیپ چاہتے ہیں, ہم ان حقائق سے بھاگنا چاہتے ہیں. تو آئیے آج کی بات کرتے ہیں ان سے جواب طلبی کی, جہانگیر ترین کے سب سے اچھے دوست عمران خان کی, کہ وہ جو ہیں اب عوام کو کہاں لے کر جا رہے ہیں, کتنا جواب دہ ہو سکتے ہیں اور کتنا مس گائڈ کر سکتے ہیں. جی بالکل, آپ ٹھیک, آپ نے جو بھی تفصیل بیان کی میں اس میں دوبارہ سے نہیں جا رہا, ریپیٹیشن نہیں کرنا چاہ رہا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ادارے کام بھی کر رہے ہیں, ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہیں نہ کہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ طاقتوں کی بات آپ کہہ رہے ہیں, جو بالکل وجہ ہے. آپ نے امریکہ کے اندر دیکھا اس وقت میڈیا بالکل وہاں پہ پابند ہے. دوسری بات, جب ٹرمپ صاحب نے بارہا ٹویٹ کیے کہ اب مجھے مطلب ایجنسیاں کام نہیں کر دیتی انٹرنل, اس کے بعد پالیسیز کے حوالے سے بہت سی چیزوں کا سامنا بھی ہے, بہت عہدے داران کو انہوں نے فارغ بھی کیا. یہ آپ کے سامنے کی سچویشن ہے. انٹرنل معاملات ہر ایک سیاست کے اندر ہوتے ہیں, ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں. بھارت میں ہم دیکھتے ہیں بالکل وہاں پہ بھی اس طرح کے معاملات ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں. تو یہ پوری دنیا کا یہ معاملہ تو ہے, لیکن ہم جو دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی نسبت اب ادارے اور میڈیا کہیں نہ کہیں ہمیں مضبوط نظر آتا ہے. اظہار خیال کی اب آزادی ہو چکی ہے. سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو بات کی جاتی ہے, اظہار رائے کی آزادی بھی ہوتی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ اور میں یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں, ایسے بے شمار صحافی ہمارے سینئر دوست احباب روزانہ کی تعداد میں مختلف باتیں کرتے ہیں. جیسے ہم اسمبلیاں تحلیل ہونے کی بھی بات اب منظر عام پہ آ چکی ہے. تو مطلب یہ آزادی ہے تو بات کی جا رہی ہے نا. اگر کہیں نہ کہیں قدغن ہوتی تو کہاں پہ بات کی جاتی. سن پا رہے ہیں درانی صاحب آپ نے؟ ہلو, درانی صاحب سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے. بہت شکریہ. مخدوم شہاب الدین ہمارے ساتھ موجود تھے, سفر میں تھے اسلام آباد سے, کہیں وہ جا رہے ہیں, اس وجہ سے ان سے بھی رابطہ منقطع ہو چکا ہے. سلمان درانی صاحب کا بھی شکریہ, وہ ہمیں لاہور سے جوائن کیا تھا اور مختلف صورتحال تھی. لاسٹ میں جاتے جاتے یہی کروں گا, خدا را کرونا وائرس ایک سنجیدہ وائرس ہے, اس کے لیے احتیاط یہ کیجیے کہ گھروں میں رہے. اسی کے ساتھ ہی دیجیے اجازت. تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. خدا.